آج کا دن 14 اگست کے حوالہ سے یوم آزادی پاکستان کے طور پر پورے ملک کے اندر منایا جا رہا ہے۔ یقیناً یوم آزادی پاکستان اس دن کو منایا جاتا ہے اور یہ قیامت تک منایا جائے گا۔ پرانی جو داستان ہے، جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی، ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اس پر یہ ضرور کہوں گا کہ کاش کہ ہم یوم آزادی پاکستان کے مطلب پر غور کریں کہ وہ پاکستان جو ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے، علماء و مشائخ نے، وارثان منبر و محراب نے، بانیان پاکستان نے جانوں کے نذرانے دے کر حاصل کیا تھا، آخر پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اتنی جانوں کے نذرانے دینے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان بنانے کے پیچھے راز کیا تھا؟ راز یہی تھا کہ اس ملک کے اندر رہنے والا مسلمان وہ غیروں کی غلامی کو چھوڑ کر محمد عربی کی غلامی کو اپنا لے۔ پاکستان کا اصل منشور یہ ہے، اصل مقصد یہ ہے، اصل نظریہ یہ ہے کہ جس دو قومی نظریے کی بنا پر یہ ملک بنا، جس ملک کی خاطر 20 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس ملک کی خاطر ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے سب کچھ قربان کیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے وقت، یہ مسلمان مسجد میں اذان دیتے وقت، یہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے وقت، یہ مسلمان قرآن و سنت پر عمل کرتے وقت کہیں پر اس پر غیروں کا غلبہ نہ ہو، غیر اس کو نیکی سے روکے نہ، بلکہ یہ مسلمان علل اعلان قرآن کی تلاوت بھی کر سکے اور قرآن کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر بھی کر سکے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج اس مقصد کو ہم بھول بیٹھے۔ آج تو حکمران اور عوام یہ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں ایک پلیٹ کے اندر بریانی کی صورت میں رکھ کر یہ ملک ہم نے لے لیا۔ ہرگز نہیں، یہ وہی پاکستان ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس ملک کو حاصل کیا تاکہ یہ ملک کل نظام مصطفیٰ علیہ السلام کا گہوارہ بن سکے۔ ملک پاکستان کی خوشی یہ منانی جائز ہے، منانی چاہیے، لیکن میرا ذہن کہتا ہے کہ کاش اس ملک کا نظام وہ نظام ہو جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس ملک کا نظام چلاتے وقت ہم کم از کم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کو دیکھیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کی کون کون سی شکوں پر عمل کیا اور کس طرح اس امت کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو، ملک کے نظام کو چلانے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا نظریہ تو یہ تھا کہ اگر بکری کا بچہ بھی بھوکا رہا، پیاسا رہا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گیا تو عمر فاروق سے قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا۔ وہ بادشاہ وقت، وہ حکمران وقت کہ راتوں کو اٹھ کر وہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور تلاش کرتے تھے کہیں کوئی مسلمان ہو، اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو میں اس کی مدد کروں، کوئی ایسا مسلمان نہ ہو جو آج پریشان ہو، قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑے۔ پھر وہی تسلسل چلتا رہا، دور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو دیکھ لو کہ اگر آج بھی
ہمارا ملک، ہمارے حکمران، ہماری رعایا، ہماری عوام اگر آج بھی ان کے طرز عمل پر چلیں اور زندگی کو بسر کریں اور ان کے طرز پر ملک کے نظام کو چلائیں تو رب کعبہ کی قسم ہے پھر ہمیں یوم آزادی کا جشن مناتے شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے آج بھی عمر بن عبدالعزیز کی فکر زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ خلیفہ بنے تو رات کا وقت ہے، مغرب کی نماز کو پڑھا، گھر میں مغرب کی نماز پڑھ کر عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ وقت ہیں، وقت کے حاکم بادشاہ ہیں، اس وقت سلطنت ان کے ماتحت ہے، عمر بن عبدالعزیز نماز مغرب پڑھ کر مصلی پر دعا مانگتے ہوئے رو پڑے، اور رونے کا انداز یہ نہیں تھا ایک یا دو آنسو بہائے ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز اتنا روئے کہ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی، آپ کی داڑھی مبارک کے بال تر ہو گئے، آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، روئے جا رہے ہیں، آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ آپ کی بیوی بڑی نیک تھی، پاک صورت پاک سیرت تھی، فوراً آئی، آ کر سوال کیا عمر بن عبدالعزیز مجھے اس راز کی سمجھ نہیں آئی، جس کے پاس بادشاہی آتی ہے وہ جشن مناتا ہے اور آپ بادشاہ بن کر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہو۔ عمر بن عبدالعزیز سے جب سوال کیا بڑا خوبصورت جواب آپ نے دیا، اگر آج بھی حکمرانی کرتے وقت عمر بن عبدالعزیز کی اس فکر کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیں تو یقیناً یہ حکمرانی دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز بن سکتی ہے۔ جب سوال کیا کہ اے میرے سرتاج، رونے کا وقت نہیں، آنسو بہانے کا وقت نہیں، خوشیاں منانے کا وقت ہے کہ آخر بادشاہ بنے ہو، آپ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں، پورا دن لگا رہا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میرے دور حکومت میں اگر کسی یتیم پر ظلم ہوا، کسی مسکین پر ظلم ہوا، کسی غریب پر ظلم ہوا اور اس کو اس کا حق نہ ملا تو کل قیامت کے دن عمر بن عبدالعزیز کو رب کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ آپ فرماتے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اگر کسی کو اس کا حق نہ ملا تو قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا تو میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ اگر آج بھی ہمیں ایسے حکمران مل جائیں جو عمر بن عبدالعزیز کی سیرت پر عمل کریں اور اس کے مطابق ملک کے نظام کو چلائیں تو پھر ہمیں یوم آزادی پاکستان مناتے وقت شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہم فخر سے یوم آزادی پاکستان منائیں گے۔ اور پھر یوم آزادی پاکستان مناتے وقت ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے یہ پاکستان کس مقصد کے لیے بنا اور پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب 1945 کے اندر آپ ایک جلسہ میں خطاب کرنے کے لیے گئے، بے شمار لوگ وہاں پر جمع تھے، لاکھوں کا مجمع تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک سوال کیا گیا، وہ سوال کیا تھا؟ آج تو معاشرے میں آواز اٹھتی ہے یہ نیا پاکستان ہے، اللہ کی قسم اس نئے پاکستان کی امت کو ضرورت نہیں، ہمیں وہی پاکستان قبول ہے جس پاکستان کو بنانے میں پیر جماعت علی شاہ جیسے لوگ شامل تھے۔ اب وہ جو پرانا پاکستان بابا ملت قائد اعظم محمد علی جناح والا پاکستان ابھی وہ بنا نہیں، مرز وجود میں نہیں آیا، پر 1945 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑے مجمع میں یہ سوال کیا گیا، اگر آپ نے یہ ملک حاصل کر لیا، پاکستان کو بنا لیا اور آپ کو قیادت مل گئی تو یہ بتاؤ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کو پڑھا ہے، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھا ہے، انگریز کو بھی پڑھا ہے،
اے قائد اعظم محمد علی جناح یہ تو بتاؤ، اگر آپ نے پاکستان بنا لیا اور آپ اس کے لیڈر بن گئے تو جو ملک کا قانون ہوگا، جو ملک کا قاعدہ ہوگا، جو ملک کا ضابطہ بناؤ گے، وہ کون سا قانون بناؤ گے؟ اس کے لیے کس قانون کو فالو کرو گے اور کس قانون کے تحت ملک کے نظام کو چلاؤ گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے کہا مجھے کسی قانون کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں رب کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہوں اور رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھتا ہوں۔ کہا اتنے ملکوں میں پھرے ہو اور پڑے ہو اور لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو آخر قانون تو بنانا پڑے گا۔ آپ نے کہا ہاں میرے پاس قانون ہے، اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں قانون ہے، میں جو ملک کا قانون بناؤں گا وہ قرآن والا قانون بناؤں گا تاکہ جو بھی پاکستانی ہوگا وہ اسلام کے قانون پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ گویا یہ رزلٹ نکلتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنانے سے پہلے سوال کا جواب دے کر یہ بتا دیا، جو پاکستان میں بنا رہا ہوں، جس پاکستان کے لیے اتنی کوششیں کر رہا ہوں، اس پاکستان کا جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے تابع بنے گا، قرآن و سنت کے خلاف پاکستان کا قانون نہیں بن سکتا۔ گویا پاکستان بنانے والوں نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم اس پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنائیں، اس پاکستان کو امریکہ کے تابع کریں، اس پاکستان کا قانون امریکہ کی مرضی کے مطابق بنے، ہرگز نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا، کہا میں اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ جو پاکستانی ہوگا وہ امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے رات کو میں ایک بڑی دلچسپ بات پڑھ رہا تھا، کیونکہ اسی اشرا کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح سے آپ ایک جگہ پہ لیکچر دے رہے تھے، طلباء آپ کے پاس آتے، آ کر مختلف سوالات کرتے اور علم کی پیاس کو بجھاتے، اور قائد اعظم ان کے سوالات کا ان کو جواب دیتے۔ اب ایک شخص آپ کے قریب آیا اور وہاں پر قریب آ کر اس نے ایک سوال بڑا عجیب سا کیا۔ سوال یہ تھا، کہتا ہے مجھے اس بات کا وہم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح وہ اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے، اس کے عقیدے کا پتہ چلے کہ قائد اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ اب وہ قریب گیا بڑے مجمع میں اور قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ سوال کیا گیا اور سوال کرنے والے میں اپنے دل میں بڑا بغض رکھا۔ سوال ایسا کیا کہ جواب دیتے وقت حضرت عمر فاروق کی ذات میں صفات میں کمی آئے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا بتاؤ آپ بانی یہ پاکستان ہو اور عمر فاروق کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہو، آپ نے بڑے مجمع میں علل اعلان کہا اگر پوری تاریخ اسلام سے عمر فاروق کا نام نکال دو تو باقی پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بتا کر مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی کہ اگر تم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف دیکھنا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت طہار کا بھی غلام ہے۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ کی مدد کرنے والے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث علی پوری، آپ کو جب پتہ چلا کہ قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، عمر آپ کی کافی تھی، کافی ضعیف تھے، بزرگی کی وجہ سے جا نہیں سکتے تھے، آپ نے اپنے ایک خلیفہ کو بلایا
اور اس سے کہا کہ میں کچھ تحائف قائد اعظم کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں اور جا کر یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو دے کر آؤ۔ اب وہ تحائف کیا تھے؟ آج کے نام نہاد پیروں کی نظر وہ مریدوں کی جیبوں پر ہوتی ہے، پر قربان جاؤں پیر جماعت علی شاہ پر کہ ان کی نظر قائد اعظم کی جیب پر نہیں تھی، ان کی نظر اس بات پر تھی کہ میں لوگوں کے ایمان کو ضائع ہونے سے بچا لیا کروں۔ اب جو تحائف بھیجے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے، وہ تحائف کیا تھے؟ آپ نے قرآن مجید اور تسبیح اور مصلی یہ چیزیں آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو تحفے میں بھیجی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تحائف دیکھے تو پکار اٹھے، کہنے لگے پیر جماعت علی شاہ کو جا کر کہنا جس قائد اعظم کے پیچھے پیر جماعت علی شاہ جیسے لوگ دعائیں کرنے والے ہوں وہ قائد اعظم ناکام نہیں ہوگا، رب ذوالجلال اس کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ یہ پاکستان اولیاء کا فیضان ہے۔ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر بڑے خوبصورت جملے کہے۔ آپ نے کہا کہ پیر صاحب آپ نے قرآن کیوں بھیجا؟ کہا جو آپ نے مجھے تحفہ قرآن کی صورت میں دیا ہے، قائد اعظم ملک کا جتنا قانون بنے گا قائد اعظم اس ملک کا قانون قرآن کی مرضی کے مطابق والا قانون بنائے گا۔ کہا آپ نے مصلی دیا ہے تو اس مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا اور پھر دعا مانگوں گا، اس کی برکت سے رب ذوالجلال قائد اعظم محمد علی جناح کی مدد فرمائے گا۔ اور پھر تیسری چیز پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیچی وہ تسبیح تھی، اور قائد اعظم کہنے لگے تسبیح آپ نے مجھے دی ہے تاکہ اس تسبیح پر اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پاک پڑھوں، درود پاک کی برکت سے رب ذوالجلال پاکستان بنانے میں میری مدد فرمائے گا۔ محتشم سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارے اسلاف کا طریقہ، یہ تھا ہمارے بڑوں کا انداز، یہ تھا پاکستان بنانے والوں کا نظریہ کہ انہوں نے تو پاکستان اس لیے بنایا کہ جب پاکستان بن جائے پھر کوئی مسلمان اللہ رسول کا ذکر کرے تو اس کو کسی سے اجازت نہ لینی پڑے۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یوم آزادی کا موقع ہے، میں یہ جملے بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہم اپنے گھروں پر پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے گھر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا ہے اور یہ فخر ہونا بھی چاہیے۔ اور پھر گاڑیوں کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گھر بھی پاکستانی کا، جھنڈا بھی پاکستان کا، لیکن اگر اسی گھر کی حالت دیکھی جائے تو اس گھر کے اندر سے جو گانوں کی آواز آئے گی وہ انڈیا کے گانے ہوں گے۔ اسی مسلمان کے گھر کے اندر فلمیں، ڈرامے اور پتہ نہیں کیسی کیسی یہ نہوستیں ہیں، ہے مسلمان، جھنڈا بھی پاکستان کا لگا ہے، محب بھی پاکستان کا ہے، لیکن گھر میں جو لٹریچر چل رہا ہے، جو ٹی وی چل رہی ہے، جو فلمیں، ڈرامے اور گانے چل رہے ہیں وہ انڈیا والے چل رہے ہیں، پھر سمجھو کہ ہماری پاکستان سے محبت سچی محبت نہیں، یہ محبت جھوٹی ہے، کیونکہ پاکستان بنایا ہی اس لیے تھا تاکہ کافروں اور مسلمانوں کا فرق واضح ہو سکے۔ یہ ملک اور اس ملک کے لیے اتنی جانوں کے نذرانے اس لیے دیے تھے کہ یہ پاکستانی قوم یہ اغیار کی محتاج نہ ہو، یہ قوم اغیار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے سے نکال کر پھینک دے اور کہے کہ مسلمان اغیار کی مرضی کو نہیں مانتے، مسلمان اپنی زندگی گزاریں گے تو آمینہ کے لال کی مرضی کے مطابق بسر کریں گے۔ آج کا دن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج یوم آزادی کا نام لیتے وقت خوشی کا جب سما پیدا ہوتا ہے تو یقیناً ہماری نظریں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی طرف بھی اٹھنی چاہیے کہ آج ہم تو جشن کی رٹ لگائے ہوئے ہیں،
وہ مقبوضہ کشمیر کی بیٹیاں، وہ مقبوضہ کشمیر کی مائیں، مقبوضہ کشمیر کے بزرگ وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ اے مسلمانوں، کیا ہمارے بڑوں نے اس لیے جانیں دی تھی کہ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور تم جشن منا رہے ہو؟ آج ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور تم خوشیاں منا رہے ہو۔ آج ان کی آوازیں، ان کی روحیں پکار پکار کر کہتی ہیں کاش آج بھی محمد بن قاسم کا کوئی روحانی بیٹا آئے، کاش آج بھی سلطان محمود غزنوی کا کوئی روحانی بیٹا اٹھے اور ہماری مدد کر سکے۔ یقیناً آج وہ ہمیں پکار رہے ہیں اور ہم آزادی کے موقع پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر والوں سے ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، ان سے ہمارا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے۔ اگر وہ پریشان ہیں تو ہم خوش نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے ایک کونے میں جب کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو انسانیت کا تقاضا ہے جہاں پر بھی مسلمان ہو اس کو بھی اس کا دکھ محسوس ہونا چاہیے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا دن ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کریں۔ جن لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، آخر انہوں نے اس لیے قربانیاں نہیں تھی دی کہ ہم یہ ملک حاصل کریں اور اس ملک کی مساجد غیر آباد ہو جائیں۔ آج اگر مقبوضہ کشمیر والوں سے مسجد کی قدر پوچھو، مقبوضہ کشمیر والوں سے اسلام کی قدر پوچھو، ان سے نماز اور اذان کی قدر پوچھو، ان سے جمعے اور جماعت کی قدر پوچھو، کہ آج وہ ترستے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت ملے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی اجازت ملے، لیکن انہیں اجازت نہیں مل رہی۔ مسلمانوں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، اس کے باوجود ہم شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگی شیطان کی مرضی کے مطابق نہ گزاریں، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ رب الرحمن کی مرضی کے مطابق